جتنے مذاہب ہیں یہ فقط اس وجہ سے ہم نہیں بیان کر رہے کہ بحمد اللہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنی تعریف کریں، ہم اپنی بڑائی کریں۔ اب تو یہ جدید دور ہے اور آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ساری دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں کو جان سکتے ہیں، ان کے تہواروں کو جان سکتے ہیں۔ آپ سرچ کریں، دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا فرق ہے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ ان کے بھی تہوار ہیں، ہمارے بھی تہوار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، فرق یہ ہے کہ ان کے تہواروں میں ان کے تہوار کا مطلب یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، ہمارے لیے ہر حرام چیز حلال ہو گئی۔ ان کے ہاں تہوار کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی کوئی بھی ناشکری کریں، کوئی بھی نافرمانی کریں تو اللہ ہم سے پوچھ نہیں فرمائے گا۔ آج کا دن چونکہ خوشی کا دن ہے تو آج کی خوشی کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ یہ ان کا نظریہ ہے، لہذا ان کے تہوار میں شراب حلال ہے، ہر مذہب میں شراب حرام ہے، خود بائبل میں شراب حرام ہے، اور ہر مذہب میں 5 ایسے گناہ ہیں جو ہر مذہب میں گناہی ہیں۔ ان میں سے شراب ہے، زنا ہے، قتل ہے، اور بھی 2 ہیں۔ تو یہ 5 مذاہب ہیں یہ 5 گناہ ہیں جو تمام مذاہب میں گناہ سمجھے جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اب اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہ شکایت ان سے کیا ہے؟ ہم اپنی کتابوں پر کس قدر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کثرت سے شراب کو ناجائز کہا گیا، شراب کو حرام کہا گیا؟ اب یہ اگر یہ کہا جائے کہ اس قرآن میں شراب کے ناجائز ہونے کے باوجود آج محلہ نہیں گلی گلی میں شراب خور موجود ہیں تو کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ تو جیسے ہم اپنی کتابوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنا کلام چھوڑ رہے ہیں، اپنے رب کے فرمان کو چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں کا کوئی شخص کتنا بھی شراب خور ہو جائے، کتنا ہی غلط کام کرنے والا ہو جائے، کتنا ہی بددین ہو جائے، کتنا ہی دنیا دار ہو جائے، وہ برا عمل تو کرے گا، لیکن اگر کہا جائے یہ حرام ہے تو اس حرام کو حلال نہیں کہے گا، وہ کتنا بھی ہو جائے۔ شرابی شراب بھی پیتا ہے نا، اسے معلوم ہے یہ حرام ہے، اس کے باوجود وہ شراب پیتا ہے، اسی وجہ سے اس کی تھوڑی سی بچت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کے نزدیک جب عید اور بقرعید یا اس طرح کے جو ان کے تہوار ہیں جب آ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج چونکہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لہذا آج ہم زنا کریں، حرام خوری کریں، شراب خوری کریں، کوئی بھی کام کریں، آج کا دن ہمارا رب ہم سے پوچھے گا نہیں، اس لیے کہ خوشی کا دن ہے۔ تو ان کے نزدیک خوشی منانے کا معیار یہ ہے کہ جس قدر کھل کے رب کی نافرمانی کر سکتے ہو کر لو، اور ہمارے ہاں خوشی منانے کا معیار یہ ہے کہ آج خوشی کا دن ہے تو سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے گا۔ آج پہلا دن ہے تو کیا کیا جائے گا؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ہم تکبیر بیان کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد والتمجید۔ تو ہمارے ہاں ہماری عید منانے میں اور ان کی عید منانے میں یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ ہم جب عید منائیں تو عید منانے کا معیار ہمارا یہ نہیں ہے کہ آج کے دن ہم کوئی بھی غلط کام کریں آپ ہمارا رب ہم سے پوچھے گا نہیں، ہمارے لیے تمام چیزیں حلال ہو گئیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں عید منانے کا مقصد یہ ہے، عید منانے کا معیار یہ ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں آج کے دن ہم رب کا ذکر زیادہ کریں گے، ہم اپنے رب کو زیادہ منائیں گے، ہم اپنے رب کی زیادہ عبادت کریں گے، ہم اپنے رب کی فرما برداری زیادہ کریں گے۔ یہ ہمارے لیے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے، ہر ایک رمضان میں یعنی رمضان کا پہلے دن سے لے کے 30ویں دن تک روزانہ رب ذوالجلال 10 لاکھ ایسے مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنتی بناتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ 10 لاکھ
ایسے جہنمیوں کو ماہ رمضان کے ہر ایک دن میں کس وقت ہوتا ہے؟ افطار کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن، کہ صائم کے لیے، روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے اور ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو افطار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 لاکھ ایسے مسلمان گناہگاروں کو رب بخش دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے صدقے میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب چاند رات آ جائے، جب عید کا چاند نظر آ جائے، اسے کہتے ہیں چاند رات، اور اسے عربی میں کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، یعنی اب بدلہ دینے کی رات ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے تمام ایام میں رب ذوالجلال نے جتنے جہنمیوں کو جنت میں داخل فرمایا ہے، ایک چاند رات میں اللہ اس تعداد کے مطابق تمام لوگوں کو جنتی بناتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی صبح آ جائے تو چاند رات اور ماہ رمضان المبارک کے تمام ایام میں اللہ نے جتنے دوزخیوں کو جنت میں داخل فرمایا ہے، اس کے مقدار کے، اس کی تعداد کے مطابق فقط اس ایک دن عید الفطر کے دن اللہ رب العزت اپنے گناہگاروں کو بخشتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال راضی ہو جاتا ہے، عید کے دن راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کو امام منذری نے جب نقل کیا تو فرمایا کہ جیسے ہی عید کی صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے نا، فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا ارشاد فرمانا ہی ہمارے لیے یقین کا باعث ہے، ہم یقین کریں گے اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے ہی عید کی صبح ہوتی ہے تو مسلمانوں کی بستیوں میں، گلیوں میں، ایک خاص مقامات پر، چوراہوں پر اور راستوں کے دونوں جانب اللہ رب العزت کے کثیر مخلوقات، اللہ کے کثیر فرشتے دونوں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی کا استقبال کیا جاتا ہے نا، ویسے ہی دونوں جانب چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، راستوں کی دونوں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ اب تھوڑی دیر کے بعد محمد رسول اللہ کے غلام یہاں سے گزریں گے تو ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ تو دونوں جانب فرش، اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے، ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اس طرف کے فرشتوں سے بھی دعائیں مل جائیں، اس طرف کے فرشتوں سے بھی دعائیں مل جائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتے جب مسلمان آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے اللہ کی جانب سے کہتے ہیں کہ اللہ نے، ہمارے رب نے ہمیں تمہارے لیے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، لہذا تمہارے لیے خوشخبری ہے، ماہ رمضان میں عبادت کر کے، ریاضتیں کر کے، روزے رکھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے تم نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہے، آج رب تمہیں بخش کے تمہیں راضی کر دے گا، لہذا اپنے گھروں کو بخشے بخشائے لوٹ جاؤ۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے لوگو آج دعائیں مانگو، اس لیے کہ تمہارا رب کہتا ہے اے میرے بندو تم نے مجھے راضی کر دیا ہے، روزہ رکھ کے راضی کر دیا، ماہ رمضان میں میں نے تم سے جو طلب کیا تم نے وہ دیا، میں نے کہا کہ پانی نہیں پینا ہے تم پانی نہیں پیے، میں نے کہا کھانا نہیں کھانا ہے تم کھانا نہیں کھائے، میں نے کہا عمل تزویج نہیں کرنی ہے تم نے عمل تزویج نہیں کیے، لہذا تم نے مجھے راضی کر دیا، آج میں تمہیں راضی کروں گا، آج تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے جو طلب کرو گے میں تمہیں دوں گا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو تم طلب کرو گے اگر وہ چیز، وہ مطلوبہ چیز تمہارے لائق ہوگی تو وہ میں تمہیں دوں گا، اور اگر تم جو طلب کر رہے ہو وہ تمہارے لائق نہ ہوئی تو میں وہ تو نہیں دوں گا لیکن وہ چیز ضرور دوں گا جو تمہارے لائق ہے۔
اور جو تم طلب کرو گے اگر وہ تمہارے لائق ہو تو وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لائق ہے، کون سی چیز ہمارے لائق نہیں ہے۔ انسان تو ناقص ہے نا، اس کی انسان خود بھی ناقص ہے، اس کا علم بھی ناقص ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے۔ وہ رب ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کون سے انسان کے لیے، کون سی چیز کس بندے کے لیے بہتر ہے اور کس بندے کے لیے بہتر نہیں ہے، کس بندے کو اولاد دینا بہتر ہوگا، کس کو اولاد دینا بہتر نہ ہوگا، کس کو نوکری دینا ابھی بہتر ہے، کس کو نوکری نہ دینا ابھی بہتر ہے، کس کو ابھی رشتہ دینا بہتر ہے، کس کے لیے ابھی رشتے کا نہ ہونا بہتر ہے۔ دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کے بارے میں رب جانتا ہے، لہذا بندوں سے کہا گیا کہ تم دعا کرتے رہو، جب رب کی حکمت ہوگی رب تمہیں عطا کر دے گا، اور اگر حکمت نہیں ہوگی تم دعا کرتے رہو گے لیکن تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک رب کی حکمت شامل حال نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان ناقص ہے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا شخص ہوتا ہے نا، بچہ جب بازار جا رہا ہو باپ کے ساتھ انگلی پکڑے تو بچہ ہر چیز پر ہاتھ رکھتا ہے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ بازار کی ہر چیز اس کے باپ کی ہے، اسے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے نا، اور باپ کے بس میں ہو تو وہ ساری دنیا دے دے اپنی اولاد کو، لیکن اس کے باوجود بچے کی ہر ضد تو باپ پوری نہیں کرتا نا۔ اسے معلوم ہے کہ یہ چیز یہ جو طلب کر رہا ہے یہ اس کے مناسب نہیں ہے، یہ ابھی 100 روپے یا 200 روپے کی چیز ہے، گھر جا کر 1 گھنٹہ بھی نہیں چلائے گا، یہ خراب کر دے گا تو پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن بچہ تو اسی چیز کو ساری دنیا سمجھے بیٹھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر باپ نہ دے تو وہیں لوٹ پوٹ کرنا شروع کر دے، وہیں ضد کرنا شروع کر دے تو باپ پھر اسے دے دیتا ہے۔ تو معاملہ بلا تمثیل ایسے ہی ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز اس کے لائق ہے، کون سی چیز اس کے لائق نہیں ہے۔ جب رب اپنی حکمت کے تقاضے کے تحت جان جاتا ہے کہ یہ چیز اس کے لائق ہے تو پھر رب عطا کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ عید کے دن بھی انسان دعا مانگے، طلب کرے اور ساری زندگی طلب کرے، دعا میں تاخیر نہ کرے، دعا میں سستی نہ کرے۔ اگر انسان دعا کرے اور نہ بھی اسے اس دعا کے بدلے میں ملے پھر بھی اپنا دل چھوٹا نہ کرے۔ آپ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہے نا، دعا کرتے رہے یا اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ تو نبی سے بڑھ کر کون اللہ کا پسندیدہ ہے، محبوب ہے؟ لیکن 70-72 سال تک اللہ رب العزت وہ دعا کرتے رہے اور رب ذوالجلال اپنی حکمت کے تحت وہ دعائیں سنتا رہا۔ 70-72 سال کے بعد اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو ہم کیا اور ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم چند بار دعا کریں تو ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کتنی دعائیں مانگی، اللہ ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر شیطان کان میں کہتا ہے جب سنتا ہی نہیں ہے تو پھر دعا کیوں کرتے ہو؟ تو پھر انسان اپنے رب سے باغی ہو جاتا ہے۔ تو باغی نہیں ہونا ہے، جب دعائیں قبول نہ ہونا تو پھر یہ باتیں یاد رکھیں ہم کیا ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی دعائیں بھی بہت تاخیر سے ہوئی ہیں، اس میں بڑے تقاضے ہوتے ہیں، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت قرآن مجید کی آیت ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی نا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے نا، باپ بیٹے نے مل کر کی ہے۔ اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بیت اللہ کے سامنے ہی ہے نا، مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں، جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، یہ عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے بھی اور حج کرنے والوں کے لیے بھی۔ اس کے قریب میں مطاف کے اندر ہی کہیں ادا کر لے، بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے ہی ادا کرے۔ کیوں؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ تو جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دعا کی نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری جانب سے یہ خدمت قبول فرما لے اور اس خدمت کے بدلے میں میری نسل سے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما دے جو
مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہو، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے والا ہو، جو تیرے بندوں کے درمیان میں تیری آیات پڑھ کے سنائے۔ یہ پہلے پارے کی آیت ہے۔ دعا کی بیت اللہ کے تعمیر کے بعد دعا کی، اس سے معلوم ہوا کہ اچھے کام کے بعد دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پہلے کوئی اچھا کام کرے اور پھر اس کے بعد دعا کرے تو یہ اچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا نہیں کی، اور قرآن مجید میں آپ کی دعا کا ذکر پہلے نہیں ہے نا، بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے، اور پھر تعمیر کے فوراً بعد ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی پھر اس کے بعد آپ نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ تعمیر کعبہ کی خدمت ہم دونوں باپ بیٹے سے قبول فرما لے، اور اس کے صدقے میں ایک ربنا میری نسل سے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما دے جو میرے بعد تیرے بندوں کا تزکیہ نفس کرے، انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے، انہیں پاک اور ستھرا کرے۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اچھے کام کے بعد دعا کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو ہماری بھی سنت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ واتبعت ملت ابراہیم حنیفہ، میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرح ہی میرا دین ہے، یعنی آپ ان کے دین کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی وہی ہے۔ تو یہ رسول اللہ کا بھی طریقہ ہوا کہ اچھے کام کے بعد دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نماز جنازہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا، تو ہر اچھے کام کے بعد دعا کرنا جب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے تو نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کرنا تو طریقہ ثابت ہوا نا۔ تو پھر اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ نماز جنازہ تو خود ہی دعا ہے، تو پھر اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اگر ایک مرتبہ انسان دعا کر لے تو دوسری بار دعا نہیں کر سکتا۔ بھلے نماز جنازہ دعا ہے، دعا کے بعد کیا دعا نہیں ہوتی ہے؟ ہم ہر نماز میں آخر میں دعا کرتے ہیں ربی جعلنی، پھر اس کے بعد دعا نہیں کرتے۔ تو جس طرح ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اگر نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کر لیں تو اس میں کبیدہ خاطر ہونے کی یا اپنے عقیدے کو متزلزل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کتنے بڑے اللہ کے خلیل ہیں۔ انبیاء کرام میں خلیل کا لقب سوائے ابراہیم علیہ السلام کی کسی سے نہیں ہے۔ ہمارا اپنا کوئی دوست، کوئی بہت ہی زیادہ محبوب ہم سے کچھ مانگے تو ہم فوراً اسے دے دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کے آمد کی دعا کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب میں سوائے رسول اللہ کے کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی بیت اللہ کے بنانے کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ 1300 سال کے بعد قبول ہوئی۔ 1300 سال، تقریباً 1300 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی 1300 سال کے بعد قبول ہوئی ہے۔ ہم 1-2 ہفتے اگر دعا کریں تو پھر ہم کبیدہ خاطر ہو جاتے، دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ یہ انبیاء کرام ہیں، ان کی دعائیں اس قدر تاخیر سے قبول ہوئی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کر، بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، تشریف لے گئے کسی کام سے، دروازے پر دستک دی اور آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اندر ابی ابن کعب موجود تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دی۔ پھر آپ نے دوسری بار دستک دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے دستک دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ لوٹ آئے، یہی سنت ہے نا کہ دروازے پر دستک دے، 3 بار دستک دے، پیار سے دستک دے، اور اگر اندر سے جواب نہ آئے تو پھر چلے جائیں، یہ سنت ہے۔ ہم تو بے ڈھنگے لوگ ہیں، ہمارا بس چلے تو دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں،
کہ نہ جانے اندر کیا، اور پھر اگر ہم چلے بھی جائیں تو نہ جانے ذہن میں کیا کیا خیالات آئیں کہ کیسا غافل شخص ہے کہ ایک شخص دروازے پر آیا اور انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ بہت سی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، آپ کے ساتھ مجبوری ہو سکتی ہے تو کیا دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہ طور طریقے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ جب دین سے دور ہو رہے ہیں نا تو ہمارے اندر بے ڈھنگا پن آ رہا ہے، وہ تہذیب نہیں ہے، وہ اخلاقیات ختم ہو گئے ہیں۔ اگر بیل ہے تو جب تک بتی نہ جائے، جب تک بیل جل نہ جائے تب تک ہم بجاتے رہیں، تاکہ اگر کوئی بچہ بیمار سو رہا ہے تو وہ بھی جاگ جائے، اگر کوئی بوڑھا بیمار سو رہا ہے وہ بھی جاگ جائے، اگر کوئی بیمار ہے دوا کھا کے سویا ہے تو زبردستی اسے جگا دیں۔ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں نا، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ نے دستک دی، سلام کیا تو اندر سے جواب نہ آیا، پھر آپ لوٹنے لگے تو حضرت ابی بن کعب بھاگے، دروازہ کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو اندر ہی تھا۔ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ میں نے تمہیں سلام کیا، 3 مرتبہ دستک دی، اندر سے جواب تو دینا چاہیے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی زبان حق کے ترجمان سے اپنے لیے سلامتی کی دعا بار بار سننا چاہتا تھا، بار بار آپ کی زبان حق کے ترجمان ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی زبان سے بار بار سلامتی کی، یہ ہے نا السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ پر سلامتی رکھے، آپ بہتر رہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی زبان سے بار بار سلامتی کی دعا سننا چاہتا تھا، بس اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا کہ اگر پہلی مرتبہ جواب دے دیتا تو پھر سلام نہیں کرتے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی، 3 مرتبہ جب سلامتی کی دعا کر دی مجھے تسلی ہو گئی، اب گھر میں تشریف لے آئے۔ تو معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال بار بار اس کی آواز سننا چاہتا ہے، اس کی آواز اللہ کو اچھی لگتی ہے، اس کا گڑ گڑانا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ جب وہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو رب فرشتوں سے کہتا دیکھو یہ بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا خدا ہوں، میں اس کا رب ہوں اور میں اس کا دینے والا ہوں۔ لہذا بسا اوقات دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بار بار گڑ گڑا کر دعا کرتے رہیں۔ اب رب تو تمہاری آواز سننا چاہتا ہے، اس لیے کہ رب کو تمہاری آواز اچھی لگتی ہے اور تم نے یہ سوچ کے دعا کرنا بند کر دیا کہ رب قبول نہیں کرتا ہے، تو قصور تمہارا ہی ہوا نا۔ لہذا اب دعا جب کرے نا تو یہ بھی سوچیں، ایک تو یہ اگر دعا قبول نہ ہو تو یہ سوچیں کہ میں کیا ہوں۔ انبیاء کرام کی دعائیں مختلف حکمتوں کی وجہ سے تاخیر سے قبول ہوئیں، تو میں تو اللہ کا معمولی سا بندہ ہوں، اگر میری دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا کیا جائے؟ ایک شخص ہے وہ بار بار دعا کرتا، 60 سال تک دعا کرتا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بیت اللہ میں اسے دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے سالوں سے دعا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 60 سال سے دعا کر رہا ہوں۔ کہا کہ دعا قبول ہوئی؟ کہا کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا پھر دعا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا اگر اس رب سے دعا نہ کروں تو پھر کون ہے جس سے دعا کروں؟ اس رب سے نہ مانگو تو کون سا ایسا در ہے اور کون سا دروازہ ہے جہاں جاؤں؟ انسان کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اپنے رب سے فریاد کرنے کے۔ تو بہرحال اگر انسان دعا کرے، رب نے فرمایا میرے بندو عید الفطر کے دن تم دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی بشرطے کہ وہ چیز تمہارے لائق ہو، اور اگر قبول نہیں ہوگی، اگر وہ چیز تمہارے لائق نہیں ہوئی تو میں قبول نہیں کروں گا، وہ چیز تو تمہیں نہیں دوں گا، لیکن جو چیز اس کے لائق ہوگی وہ ضرور دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان دعا کرے اور قبول نہ ہو پھر بھی اس کے لیے بے فائدہ نہیں ہے، اس کے لیے بے فائدہ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ بار بار اس کی دعا، اس کی آواز سنیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حضرت ابی ابن کعب صحابی رسول سننا چاہتے تھے نا۔ اس کی دوسری وجہ ایک اور ہے، بس یہ ایک وجہ بیان کریں گے پھر وقت ہو جائے گا۔ اس کی دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کی، صاحب مشکات نے اس کو لکھا کتاب المریض کتاب الجنائز میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب قیامت کے دن آئے گا پہاڑ جیسی نیکی دیکھے گا اور کہے گا یا رسول اللہ میری عمر اتنی تھی، پیدائش کے دن سے لے کر موت کے دن تک اگر ہر وقت سجدے سے رہتا، ہر وقت تیری تسبیح اور تحلیل بیان کرتا رہتا تو اس کے باوجود میں اس پہاڑ جیسی نیکی کے حصول تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔
یہ ساری نیکی میرے نامۂ اعمال میں کیسے آئی؟ تو رب ذوالجلال کی جانب سے آواز آئے گا، یہ تمہاری وہ غیر مقبول دعائیں ہیں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو میں نے قبول نہیں کی، فقط اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دعاؤں کی ضرورت تمہیں دنیا سے زیادہ آخرت میں تھی۔ اس وجہ سے وہ غیر مقبول دعائیں اب ثواب کی صورت میں مقبول دعائیں بن گئی ہیں، اور یہ پہاڑ جیسی نیکی وہی غیر مقبول دعائیں ہیں، غیر مستجاب دعائیں ہیں۔ تو انسان جب بھی دعا کرے تو یہ سوچ کے دعا کرے کہ میرا رب سنے گا، عطا کرے گا، اگر عطا نہ کرے تو بہرحال آخرت میں تو دعاؤں کا بدلہ ملے گا۔ تو دعا کرنے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو عید الفطر کا دن رب ذوالجلال کو منانے کا دن ہے، اس کی بندگی کرنے کا دن ہے۔ جب رب ذوالجلال کو منانے کا دن ہے تو ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان میں تو ہم خوب نمازیں پڑھتے رہے، تسبیح و تحلیل کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اب عید آ گئی تو اب نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا۔ بہرحال روزہ تو ہم نے رکھنا نہیں ہے، عید کے دن تو روزہ رکھنا نہیں ہے، نماز بھی گئی، تلاوت بھی، تسبیحات بھی گئے، ایسا نہیں ہے۔ تسبیحات کا بھی اہتمام کریں۔ ایک تسبیح امام غزالی نے بیان کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بہت آسان تسبیح ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا اللہ اس تسبیح کی وجہ سے اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد دنیا میں جتنے مرحومین ہیں، مسلمان مرحومین، فرمایا ہر مرحوم کو، تمام مرحومین کو یہ 300 بار تسبیح پڑھنے کا ثواب ایصال ثواب کر دے۔ تو فرمائے جب وہ ایصال ثواب کرے گا تو ہر ایک مرحوم کی قبر پہ اس ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ 1000 نور داخل فرمائے گا اور اس کی قبر سے عذاب قبر دور کرے گا۔ اور جب یہ بندہ مرے گا تو اس کی قبر میں 3000 نوروں کا نزول ہوگا، فقط اس لیے کہ یہ عید الفطر کے دن سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح بیان کیا کرتا تھا۔ تو یہ تسبیح بیان کریں، اور پھر خاص طور پر یہ تسبیح ہے سبحان، یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد والتمجید۔ تو یہ بھی بیان کریں، ایک راستے سے جائیں، ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے جائیں۔ اس کی ایک وجہ تو ہم نے بیان کی تاکہ اس طرف کے جو فرشتے ہیں ان سے بھی دعائیں مل جائیں، اس طرف کے فرشتے ان سے بھی دعائیں مل جائیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طرف کے جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ان سے بھی ملاقات ہو جائے، اور اس طرف کے لوگ جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں نماز پڑھ کر ان سے بھی ملاقات ہو جائے۔ ہاتھ ملانا، معانقہ کرنا یہ سنت ہے اور اظہار محبت کا ایک خاص طریقہ ہے۔ لہذا عید الفطر کے دن مصافحہ بھی کیجئے، معانقہ بھی کیجئے۔ اب تو ہم جلد باز ہو گئے، جلدی جلدی اپنے گھروں کو بھاگتے ہیں، نماز پڑھ کر جلدی جلدی بھاگتے ہیں کہ کوئی معانقہ کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہو جائے۔ ہمارے دل سے ایک دوسرے کی محبت ختم ہو رہی ہے۔ پہلے کے لوگ اپنے گلی میں اپنے لوگوں کے گھر جایا کرتے تھے، اب نماز پڑھنے کے بعد دوسرا کام کیا ہوتا ہے، گھر گئے اور موبائل میں ہم نے ایک دوسرے کو میسج کرنا شروع کر دیا کہ جناب عید مبارک عید۔ یہ بے جان چیز ہے، اس سے کیا آپ کو وہ کیفیت ملے گی جو ایک انسان گھر میں جائے تو کیفیت ملے گی؟ ان چیزوں سے دل کی دنیا ویران ہو رہی ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، انسان کو بے جان بنا دیتے ہیں آلات۔ تو یہ جو مشینوں کی حکومت ہے نا، اس سے انسان کی دلی کیفیت ختم ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے سے ملیے، اگر لوگ روٹھے ہوئے ہیں تو انہیں منائیے، یہ منانے کے ایام ہے، یہ روٹھنے کے ایام نہیں ہے۔ گھر میں بھائی ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، جو روٹھے ہیں انہیں منائیں۔ اہلیہ ہیں، اگر وہ روٹھی ہے اپنے گھر چلی گئی ہے تو اسے اپنے شوہر کو منانا چاہیے، اگر شوہر روٹ گیا ہے تو اسے منانا چاہیے۔ یہ ایام ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے، اور بالخصوص یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، ان میں جتنی دوری ہو مزید اور دوریاں ہوتی ہیں، لہذا اس دوری کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ اور یہ نیت بھی سماعت فرما لیجئے۔ عید اور بقرعید کی نماز یہ واجب ہے، اور اس میں نماز تو ہے 2 رکعت،
لیکن اس میں 6 تکبیرات زائد ہیں، یعنی اضافی 6 تکبیرات ہیں۔ پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3۔ اس لیے ہم نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب اضافی 6 تکبیروں کے ساتھ، یا مع زائد 6 تکبیروں کے، یعنی اضافی 6 تکبیروں کے ساتھ منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ ہو جائے گی، یہ واجب ہے، لہذا عید الفطر واجب کی نیت کریں گے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کھڑے ہوں گے، صف بنائیں گے، بنانے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے جیسے عام نمازوں میں ثنا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد لگاتار 3 تکبیر کہی جائے گی۔ اگر پہلی تکبیر کو بھی آپ شمار کر لیجیے تو پھر یہ چوتھی تکبیر ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر آپ نے باندھ لیا، ثنا پڑھے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ لیں گے، یعنی پہلی اور چوتھی میں باندھیں گے، دوسری اور تیسری میں چھوڑ دیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ پہلی اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیں گے، اور بیچ میں جو 2 تکبیر ہے اسے چھوڑ دیں گے۔ اپنے آپ کو کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کیجئے، سیاست دانوں جیسا نہ بنے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی عید کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا تو نہ دین ہے نہ مذہب ہے، ان کا دین ہی سیاست ہے، اور ان کا دین، ان کا مذہب ہی سیاست ہے۔ تو ایسے نہ بنیں، کچھ سیکھیں، کچھ توجہ سے کریں گے نا تو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب سیکھ جاتے تو ہمیں دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، لہذا پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے، دوسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد امام قرات کرے گا۔ باقی نمازوں کا طریقہ وہی ہے جو تمام نمازوں کا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوتے ہی قرات ہوگی، جیسے عام نمازوں میں ہوتی ہے۔ قرات ختم کرنے کے بعد لگاتار 4 تکبیر ہوگی، لگاتار۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک چھوڑ دیں گے، دوسری میں ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری میں ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر ہوگی، رکوع کر لیں گے۔ بس یہ سلسلہ ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، بس ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے، اور آخری رکعت میں، آخری تکبیر میں رکوع کر لینا ہے۔ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی سینکڑوں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے، امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ۔ وما علینا الا